ہاں جی، لائیو میں اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ خبریں بڑی دلچسپ آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ خبر تھی کہ حکومت کے اراکین جو ہے انہوں نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو چھوڑ دیا ہے اور مذاکرات ہوئے ہیں ان کے جو ہے وہ مذاکرات جو ہے وہ ہوئے ہیں ان کے ساتھ جناب اختر مینگل کے ساتھ۔ اور ان مذاکرات، تھینک یو سلیم، ہاں کیسے ہو یار، براڈ کو شیئر کرو جتنا ہو سکتا ہے نا۔ تو وہ یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ بہت اچھی خبر ہے، لیکن اس کو ابھی ہم اور زیادہ گہرائی میں دیکھیں گے اور آپ کو ایک ایک لمحے کی خبر دیں گے۔ بڑی تعداد میں اس وقت لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ مارنگ بلوچ کے استقبال کے لیے جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پہنچ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو خبر آ رہی ہے وہ بڑی حوصلہ افزا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ، ڈاکٹر سیمی بلوچ اور دیگر کو رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی گراؤنڈ بریکنگ نیوز جو ہے ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اس کی تفصیلات ابھی آپ کو کچھ ہی دیر میں ایکسکیوز می اس کی تفصیلات جو ہے، مکمل تفصیلات جو ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں میں، اور یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وڈ جیل کے باہر جو ہے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ اس وقت وہاں پہ پہنچ جائیں، کیونکہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہے ان کو رہا کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہے ان کو رہا کیا جا رہا ہے یا کر دیا گیا ہے آلریڈی۔ تو یہ خبر جو ہے ہمارے پاس آلریڈی پہنچ چکی ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے ہم لائیو آپ تک جو ہے پوری اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں اور پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ لوگ جلدی سے جلدی جو ہے اس براڈ کو یا اس یہ جو لائیو ہے اس کو شیئر کریں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ تازہ ترین صورتحال جو ہے آپ تک پہنچائی جا سکے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح سنا ہے۔ ڈاکٹر مہرنگ صاحبہ بلوچ کو کہا جا رہا ہے کہ رہا کر دیا گیا ہے، اور پلیز اس کو شیئر کریں، جتنا شیئر کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیا جائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ پاکستانی گورنمنٹ کے کچھ ڈیلیگیشن جو ہے وہ گیا ہے ڈاکٹر صاحبہ کو ملنے کے لیے، اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر مارنگ صاحبہ کے ساتھ اور سمیع الدین بلوچ کے ساتھ۔ ان کی نہیں ملاقات ہوئی، جیل حکام کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ جو حکومت کا ڈیلیگیشن ہے اس کی جو ملاقات ہے وہ ہوئی ہے سردار مینگل صاحب کے ساتھ۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے، ایک میسج ہمیں آیا ہے کہ ان کو رہا نہیں کیا گیا، صرف سمیع الدین بلوچ کو رہا کیا گیا ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی تازہ ترین صورتحال۔ آپ لوگ جو ہے نا براڈ کو پلیز جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں وہ تو آپ اس کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے یہ خبر ہم پہنچا سکیں۔ آپ کو بہت بڑی بڑی نیوز میں دینے لگا ہوں ابھی۔ میں ابھی صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو میں شیئر کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ، 1 منٹ مجھے چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کی طرف جو ہے وہ آتا ہوں۔ مین وائل آپ بھی واٹس ایپ گروپس میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس لائیو کو شیئر کریں۔ بہت بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ بالآخر پاکستان کی جو سرکار ہے اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سردار اختر مینگل صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے کیا نتائج نکلیں گے اس پہ بھی بات کریں گے، اور دیکھیں گے کہ اب آگے جو ہے وہ کیا لایا عمل اختیار ہوگا یا ہونے جا رہا ہے۔
تو ابھی جو خبر جیسا میں نے آپ کو بتایا، ابھی جو خبر ہے وہ آ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ، خبر یہ آئی ہے، پہلی خبر جو آئی ہے وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر اپنا سمیع الدین بلوچ کو رہا کیا گیا ہے۔ وعلیکم السلام شعیب محمد انور، آپ کو بھی سلام ہے، تھینک یو۔ اور یہ محمد انور نے یہاں لکھا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے، یہ فیک نیوز ہے، ابھی ہم اس کو کنفرم کر لیں گے۔ بالکل یہ کنار وسر جی نے کہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، آزادی اتنی آسان نہیں ہے، یہ لکھا ہے نہیں سر، باقی سب ریلیز ہو گئے لیکن ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا، اور مذاکرات کے لیے لوگ آئے لیکن مذاکرات ناکام ہو گئے، یہ کہنا ہے ہانی بلوچ کا۔ ہانی بلوچ صاحبہ، آپ پلیز ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہیں، میں آپ کو لنک بھیجتا ہوں، اور میری بڑی گزارش ہے آپ سے کہ آپ پلیز جو ہے ہمارے ساتھ یہ لائیو براڈ کاسٹ جو ہے اس کو جوڑیں۔ میں 1 سیکنڈ کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، میں ذرا لائیو پہ ہانی بلوچ صاحبہ کو میں لنک بھیجنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ابھی بزی ہوں میں، تو یہ میں آپ کو یہاں سے یہ بھیج رہا ہوں، اور باقی کوئی دوست بھی اگر آنا چاہے اور ان کا میرے پاس اگر واٹس ایپ کا نمبر ہوا تو ضرور ان کو بھی دعوت دیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ بڑی بڑی گرما گرم خبریں ہیں، یہ رہائی کی خبر کے علاوہ بھی جو ہے میرے پاس بڑی خبریں ہیں، اور آپ سے وہ شیئر کریں گے۔ یہ علی نے لکھا ہے، علی تلاناری نے لکھا ہے کہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب تھینکس فار دا گڈ نیوز۔ بھئی ہمیں تو یہی خبر آئی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ میسج بھی دیکھیں، اسمال جرنلسٹ ہوں میں، میرا نام زبیر جان بلوچ ہے۔ جی زبیر جان بلوچ صاحب میسج دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ اس وقت ایک نظر میسج پہ اور ایک نظر آنے والی خبروں پہ ہے۔ ڈونٹ بلیو پاکستان گورنمنٹ، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ پکی نیوز ہے۔ کیا پکی نیوز ہے؟ سر میں جاب پہ ہوں، بات نہیں کر سکتی، ہانی بلوچ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں، لیکن آپ میسج کرتی رہے ہمیں یہ بتائیے کہ کیا یہ خبر فیک ہے کہ سچ ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو بھی رہا کر دیا گیا ہے، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اختر میگل نے وضاحت کیا فیک نیوز ہے، اچھا فیک نیوز ہے۔ وی بلوچ نیشن سلوٹ ڈاکٹر امجد یو مرزا، تھینک یو ویری مچ احمد احمدی صاحب۔ آزاد بلوچ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سمیع الدین بلوچ کی ریلیز وہ کہہ رہے ہیں کہ کنفرم ہے، ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے، لیکن جو ہے وہ ان کا بتا رہے ہیں کہ ان کو ابھی ریلیز نہیں کیا گیا۔ ہمارے پاس نئے کمنٹ بھی آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے؟ جی بالکل مل سکتا ہے، آپ کو مل جائے گا، تو اب میں کیسے بھیجوں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اگر آپ میرے ٹک ٹاک پہ جائیں، یا آپ ایسا کریں بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو جو ہے یہ جو چینل ہے اس کو جا کے سبسکرائب کریں، وہاں پہ پھر آپ ہمیں کمنٹ بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مارنگ بلوچ کو بہت پریشان کیا جا رہا ہے، رہائی نہیں کریں گے۔ اچھا، میرا بھی یہی خیال تھا کہ ڈاکٹر مارنگ صاحبہ کو تو رہائی جو ہے وہ نہیں دیں گے یہ، کیونکہ یہ گھٹیا نسل کے لوگ ہیں، لیکن یہ اب میرے پاس بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے جو میسیجز آئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، اور ان میسیجز میں یہ کہا گیا ہے، اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ جو میسیج میرے پاس آیا ہے بی وائی سی کا، اس میں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ وہ میسیج کیا ہے۔ میں خود حیران ہو رہا تھا کہ کیسے ان کو رہا کر دیا ہے، لیکن اچھی خبر ہوتی اگر ان کو رہا کیا جاتا۔ تو یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا میسیجز آ رہے ہیں، اور
یہ یہاں دیکھتے ہیں. اچھا یہ خبر ابھی ابھی آئی ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی رہنما صبغت اللہ حاجی کو ہدا جیل منتقل کر دیا گیا ہے. ان کو 2 روز قبل کوئٹہ میں ان کے گھر سے لاپتہ کیا گیا تھا اغوا کر کے. ان کے 2 چھوٹے بھائی اور 2 بھانجوں کو بھی لاپتہ کیا تھا جو بعد میں گھر پہنچ گئے تھے. لیکن صبغت اللہ شاہ جی جو معروف عالم دین ہیں اور مولانا عبدالحق بلوچ کے فرزند ہیں اور BYC کے مرکزی رہنما ہیں, ان کو جیل بھیج دیا گیا. یعنی ایک طرف یہ ان کو رہا کر رہے ہیں ہماری لیڈر جو ہے سمیع الدین بلوچ کو, اور دوسری طرف ان کو دوسرے لیڈروں کو جیل میں بھیج رہے ہیں. یہ بہت فراڈی ہیں یار, یہ بہت فراڈی ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنا غصہ ہے ان لوگوں کے اوپر. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کے کوئی ایتھکس ہے؟ کیا ان میں کوئی انسانیت ہے؟ کیا ان میں کوئی شرافت ہے؟ کیا ان کے گھروں میں بہو بیٹیاں نہیں ہیں؟ اور یار کیا کر رہے ہو آپ لوگ, کیا کر رہے ہو ہمارے لوگوں کے ساتھ, آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ دیکھو ابھی یہ خبر آئی ہے, جیکو آباد سے کوئٹہ جانے والی بولان ایکسپریس ٹرین کو سیکیورٹی خدشات کے بعد باعث نوتال میں روکا گیا ہے. اچھا یہ اب سننے میں آیا کہ ٹرین انہوں نے چلا دی ہے, تو ٹرین روکی پھر چلا دی. یہ کہہ رہے ہیں کوئی صداقت نہیں ہے اس خبر میں کہ مارنگ کو چھوڑا گیا ہے. اور یہ میرے پاس فوٹو بھی آ گئی ہے, حکومتی وفد کی مذاکرات آمد کے لیے لکپاس آمد. اور وفد میں کون لوگ ہیں؟ وفد میں صوبائی وزیر ترقیات, بلوچستان کے صوبائی وزیر ترقیات منصوبہ بندی میر ظہور بلیدی, اور پھر بخت محمد کاکڑ, اور پھر اس میں جو ہے وہ شامل ہیں عبید گوریج, سردار نور احمد بنگلزئی اور دیگر سرکاری افسر بھی شامل ہیں جو وہاں گئے ہیں یہ ملنے کے لیے اختر مینگل صاحب کو, اور ان کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, یہ مذاکرات کیے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں رہائی دی ہے انہوں نے اس کو سمیع الدین صاحبہ کو, یا کیسے دی ہے یہ کوئی پتہ نہیں. بولان سبی میں شدید حملہ ہوا ہے. اچھا یہ دیکھ لیں نا, لائیو نیوز اسی کو کہتے ہیں. عمران بلوچ صاحب یہ صحافی بھی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ بولان سبی میں شدید حملہ ہوا ہے, آرمی کی چیک پوسٹ چوکی پر قبضہ کر کے سارا فوجی سامان لے گئے ہیں سرمچار. یہ خبر دے رہے ہیں ہمیں, یہ خبر آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گی. سوشل میڈیا میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی خبر میں کوئی صداقت نہیں. یہ کسی نے مجھے میری تعریف کی ہے, اس نے کہا ہے کہ میں فسادی آدمی ہوں. ہاں تو فساد ڈالو گے تو فساد ہوگا نا پھر. اچھا اس کو بلاک کر دیتے ہیں کیونکہ یہ خام خواہ بہت سارے میسیجز کر رہا ہے, تو اس کو ابھی ایسے کر دیتے ہیں, ٹائمر بھی لگا دیتے ہیں اس پہ فی الحال. اچھا اب ہم چلتے ہیں واپس, دیکھتے ہیں ڈاکٹر مارنگ صاحبہ بی بی کو رہا کیا ہے. بلوچستان بولان میں بہت لڑائی زبردست طریقے سے جاری ہے. کوئے سلیمان پیارا وطن بلوچستان, یہ کسی احمد احمدی صاحب نے لکھا ہے. رضا شاہ نے سلام کیا, وعلیکم السلام. بلاک نہ کرو بھائی, کیوں نہ تمہیں بلاک کریں بھائی, تم فضول باتیں کر رہے ہو تو تمہیں بلاک کیوں نہ کریں, وجہ بتا دو, بس اتنی سی بات ہے, اور تو ہم کچھ نہیں کہتے. اچھا آگے ہمارے پاس یہ ہے انڈیا کا ایجنٹ, مجھے کہہ رہے ہیں اس کو کیا کریں لوگوں کو, یہ ٹائم میرا بھی ضائع کریں. یہ عمران بلوچ کا میسج ہے, ڈاکٹر صاحب سبی میں حملے کے بعد ٹرین کو واپس جیکو آباد بھیج دیا گیا. بالکل بالکل یہ خبر ہمارے پاس بھی آئی ہے کہ سبی میں حملہ ہوا ہے, اس کے بعد ٹرین کو واپس جیکو آباد بھیجا گیا, کوئٹہ جانے نہیں دیا گیا. بالکل ٹھیک بات ہے, یہ تو کنفرم خبر ہے. اس کے بعد ووری پب جی نے کہا ہے مہرنگ کو یا کوئی بھی ہو, جب تک کوئی بڑی طاقت اس میں نہیں انٹرفیئر کرے گی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. بی ایل اے کافی نہیں ہے, اتنی فوج مارو گے, 10 لاکھ فوج ہے پاکستان کی. اچھا جی وہ تو وقت ہی بتائے گا. سمیع الدین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے, کراچی جیل سے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. اور یہ دتی بلوچ نے کہا ہے کہ یہ اپریل فول بنا رہے ہیں, یہ کہہ کے کہ انہوں نے
مہرنگ بلوچ کو چھوڑ دیا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. آپ کے ساتھ چینل پر آنا چاہتا ہوں اور پاکستان بلوچستان پر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتا ہوں. پہلے تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اجے جی یہاں رکھیں, تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بھی لے لیں. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سلامت رہو. تھینک یو بلوچ, تھینک یو. بی ایل اے 6 منتھ میں ختم, یہ عمر فاروق لکھ رہے ہیں. خدا نہ کرے. may Allah always keep you happy. You are very good person and you are with truth. Thank you مظہر مری صاحب, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. وائس میں بھیج دیں, لکھ لوں گا میں خود ہی. اچھا, یہ ابھی میں یہ ان کو بھی لنک بھیج دیتا ہوں, اور یہ روہت شرما صاحب کو لنک بھیج دیتے ہیں. اور میں برابر جو ہے وہ خبریں چیک کر رہا ہوں. یہ جان بلوچ صاحب نے مجھے میسج کیا ہے, اور ان کا میسج ہے کہ جیکو آباد سے کوئٹہ جانے والی بولان ایکسپریس کو روک لیا گیا, وہ ہمارے تک پہنچ گئی ہے خبر. اس کے علاوہ جو ہے یہ ابھی تازہ خبر آئی ہے, یہ تازہ خبر آئی ہے مہرنگ بلوچ صاحب کے حوالے سے. اس کو شیئر کرتے ہیں پلیز, براڈ کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں. یہاں سے آپ کو سچ پتا چلے گا, پاکستانی میڈیا سے آپ کو سچ نہیں پتا چلے گا, یہاں سے سچ پتا چلے گا. کوئی بات نہیں, آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. اچھا جی, یہ ان کو ہم بھیج دیتے ہیں میسج. اور یہ اب میں آپ کو یہ تازہ خبر کیا آئی ہے, یہ تازہ خبر آئی ہے سردار اختر جان مینگل کا آیا سٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی رہائی کے حوالے سے کسی معاہدے پر دستخط نہیں ہوا, مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, بات چیت چل رہی ہے. بے اختیار وفد آیا تھا جن کے علم میں کچھ نہیں, وہ جا کر آگے بات کریں گے کیونکہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں. یعنی ایسے لوگوں کو یہ بھیج رہے ہیں جن کے اختیار میں کچھ نہیں. تو یہ آ گیا, کنفرمیشن آ گئی ہمارے پاس اختر جان صاحب مینگل کی طرف سے, بلوچستان نیشنل پارٹی کے لیڈر کی طرف سے, جو لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں ان کی طرف سے, کہ ابھی تک جو ہے وہ ان کو رہا نہیں کیا گیا, کیونکہ جو لوگ مذاکرات کے لیے آئے تھے ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کر سکیں. اچھا, یہ ایک اور خبر آ گئی ہے ہمارے پاس. بلوچ یکجہتی کے رہنما لالا وہاب بلوچ بازیاب, اور وہ گھر پہنچ گئے ہیں. پریس کلب کے سامنے گرفتاری کے بعد لاپتہ ہونے والے بی وائی سی کے رہنما وہاب بلوچ بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں. ان کے لواحقین نے تصدیق کی ہے کہ وہ خیریت سے واپس آ گئے ہیں. یاد رہے کہ کراچی اور بلوچستان میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو بڑے پیمانے پر گرفتار کیا گیا اور جبری طور پر لاپتہ کیا گیا. اس وقت ڈاکٹر مہرنگ بلوچ, بیبرگ بلوچ اور شاہ جی صبت اللہ بلوچ زیر حراست ہیں, جبکہ سیمی دین بلوچ کو آج کراچی جیل سے رہا کر دیا گیا. تاہم بلوچستان بھر میں فورسز کے کریک ڈاؤن, تشدد, قتل اور گرفتاریوں کے خلاف احتجاج بدستور جاری ہے. تو یہ آیا ہے وہاں سے. اور اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں, اور وہ خبر یہ ہے کہ بولان میں پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹ پر بڑا شدید حملہ کیا گیا. حملہ آور فوجی جو تھے وہ مورچوں میں داخل ہو گئے, اور اس میں کئی پاکستانی فوجیوں کے مارے جانے کا بھی اطلاع ہے, لیکن ابھی تعداد کا نہیں پتا. اور اسی طرح سے ایک اور خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ یہ صبت اللہ جی کو جو ہے نا ہدا جیل میں بھیجا گیا ہے, وہاں پہ ان کو بند کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بولان کے ہائی جیک ہونے کا خطرہ تھا, اس لیے جو ہے وہ اس کو واپس وہاں روکا گیا اور پھر واپس بھیج دیا گیا. تربت سے خبر آ رہی ہے کہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی جو ہے اس کے رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے. اس وقت لائیو ہمارے ساتھ 300 سے زیادہ لوگ جڑ گئے ہیں. میری گزارش ہوگی کہ پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کریں. یہ جو چینل ہے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو,
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جوائن بھی کریں. کم از کم 10 لوگ اگر آج ہمیں جوائن کر لیتے ہیں تو یہ بڑی خوش آئند بات ہوگی. اس کے علاوہ سپر تھینکس کا آپشن بھی ہے, سپر چیٹ کا آپشن بھی ہے, تھینک یو کا آپشن بھی ہے. اچھا, یہ ایک میسج آیا ہے, سندھ اسمبلی پولیس فوج حکمران ڈر گئے ہیں, مجید بریگیڈ نے زیادہ فدائی حملے کراچی میں کیا ہے, 2 دفعہ چین ایمبیسی پر فدائین کیا, چینیوں پر شاری بلوچ فدائی حملہ کیا, چینیوں پر کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا. تو یہ بتا رہے ہیں, تفصیل دے رہے ہیں. تو تربت میں بی وائی سی کی احتجاجی ریلی ہوئی اور اس کے بعد رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ جو گرفتار ہوئے ان کے کوئی نام اگر ہمیں مل جائیں. نام ہمارے پاس ابھی نہیں آئے, وہ بھی آ جائیں گے. اور اس وقت جو ہے وہ عید الفطر کے موقع پر بلوچستان بھر میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں بالکل پورے بلوچستان میں, اور میرے پاس لسٹ آئی ہے کہ کہاں کہاں کتنے ہوئے ہیں. صحیح ہے, تو یہ آپ کو میں بتاتا ہوں. ہمارا نیوز چینل ہے تو یہاں سے ظاہر ہم خبریں دیں گے. اور مستونگ میں دھرنا جو ہے وہ ابھی جاری ہے. اور مستونگ میں ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں کامریڈ قرآن بلوچ, انہوں نے خطاب کیا ہے وہاں پہ آ کے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھتے جائیں آپ کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی تیز ہو گئی ہے. اور بلوچستان یکجہتی کمیٹی آن لائن سیمینار کر رہی ہے, اور 2 تاریخ کو 8 بجے رات کو. ٹھیک ہے, تو وہ یہ بھی آپ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ چینل کے اوپر اس کا وہ ہم دیں ڈیٹیل, تاکہ آپ لوگ جو سیمینار میں جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں. ضلع کیچ کے علاقے نوداز میں مسلح افراد نے لیویز فورسز کی چوکی پر قبضہ کر لیا ہے. تمام گولہ بارود قبضے میں لے لیا ہے اور پوسٹ کو آگ لگا دی ہے. یہ خبر آ رہی ہے کیچ, ضلع کیچ کے علاقے نوداز سے. یہ ذرا کچھ علاقوں کے نام میرے لیے ان کی ہجے کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ سمجھ ہی جاتے ہوں گے کہ کیا ہے اور کہاں سے ہے. ایف سی اور پولیس جو ہے وہ ماشکیل میں بازاروں اور گلیوں میں گشت کر کے لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے اور لوگوں کو پکڑ رہی ہے. یہ میسج آیا ہے محلاب دین بلوچ کا. وہ کہتے ہیں کہ my sister Sami Deen has finally been released and I cannot express my gratitude enough. I sincerely thank Advocate Nasir and all human rights activists, civil society member and everyone who stood by us, raised their voices and fought for justice. تو وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں, اس میں شکریہ ادا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے, یہ ہمارا فرض ہے, ہم صرف فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے شکریہ کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے. مند میں حملہ ہو گیا سر, مند میں حملہ ہو گیا ہے. سنائپر حملے میں ایک پاکستانی فوجی کو ہلاک کر دیا. یہ حملہ بی ایل ایف نے کیا ہے, یہ بی ایل ایف میں کیا ہے. آج صبح 10 بجے بلوچستان لبریشن فرنٹ نے سنائپر ٹیکنیکل ٹیم کے دستے نے مہیر کے علاقے پر قائم پاکستانی فوجی کو چوکی کے باہر نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہلاک ہو گیا. یہ خبریں آ رہی ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور جو خبریں آ رہی ہیں. بلوچستان میں بلوچ سرمچاروں کے حالیہ حملوں میں ہلاک ہونے والے ایک فوجی اہلکار کی شناخت جو ہے وہ مزمل حسین کے نام سے ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے میں ایک خبر ڈھونڈ رہا ہوں, وہ جیسے ہی ملتی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. یہ ایک خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ کل یعنی عید والے دن, عید کے روز لاکھوں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر بلوچستان میں جبر کے نظام کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا. اور یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سٹیٹمنٹ ہے, غور سے اس کو سنیے گا پلیز. اور کسی کی اگر کوئی میسج رہ جائے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اب یہ خبر کوئی دے رہا ہے کہ جی سمی جو ہے جیل میں ہے, جہاں ڈاکٹر مارنگ جیل میں ہے. تو
تو وہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ تو یہی آ رہی ہیں کہ سمیع الدین بلوچ کو رہا کر دیا گیا. بہرحال چلتے ہیں واپس اپنی خبر کی طرف. جو بلوچ یکجہتی کمیٹی نے جو خبر جاری کی ہے, انہوں نے بیان جو جاری کیا ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کی کال پر تنظیم کی مرکزی قیادت کی گرفتاری اور ریاست پاکستان کے جبر و بربریت کے خلاف عید کے دن بلوچستان بھر سے لاکھوں افراد نے سڑکوں پر نکل کر ریاستی جبر اور بربریت پر قائم نظام کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا. عید کے پہلے اور دوسرے روز نوشکی، خاران، واشک، دلبدین، چاسر، یک مچ، ماشکل، زاہدان، نوکنڈی، چاغی، امین آباد، تفتان، پنجگور، تربت، تمپ، مند، پانوان، بلیدہ، بل نگور، ہب، ملیر، اوران، جھاؤ، خزدار، سوراب، کلات، مستونگ، ڈھاڈر اور کولو میں عوامی احتجاج ریکارڈ کیے گئے، جن میں مجموعی طور پر لاکھوں افراد نے شرکت کر کے ریاستی جبر کے خلاف یکجہتی کا اظہار کیا. پلیز ساتھ ساتھ اس کو لائیو کو شیئر کرتے جائیں اور سبسکرائب کرتے جائیں, اور پلیز جوائن بھی کریں. سپر تھینکس بھی ہے اور اس میں سپر چیٹ بھی ہے. وہاں پہ جا کے آپ اگر کوئی ہمیں کچھ مالی امداد کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. پلیز, تھینک یو ویری مچ. بلوچستان کی عوامی مزاحمت اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے, یہ اسی بیان میں لکھا ہوا ہے کہ بلوچ عوامی مزاحمتی تحریک ایک گراس روٹ لیول کی خاص عوامی تحریک ہے جس کی جڑیں عوام میں پیوست ہیں. اس عوامی مزاحمتی تحریک کی سرخیل ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور اس کے رہنما صبغت اللہ شاجی، سمیع الدین بلوچ، بیبگر بلوچ، بیبو سمیت متعدد رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاری سے تحریک کمزور ہونے کے بجائے مزید مستحکم ہو گئی ہے. بلوچ عوامی مزاحمتی تحریک کے رہنماؤں کی گرفتاری اور ریاستی بربریت کے خلاف اس وقت بلوچستان بھر میں عوام سراپا احتجاج ہیں اور اس بوسیدہ نظام کے خلاف کھل کر بغیر کسی خوف کے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. ریاست پاکستان نے بلوچ عوام میں خوف پیدا کرنے اور بندوق کے زور پر اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے عام مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کی، لاٹھی چارج کیا، سینکڑوں مظاہرین کو زخمی اور گرفتار کیا اور اس تحریک کی قیادت کو قید میں ڈال دیا. یہ اس وقت جو ہے میں آپ کو جو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ابھی جاری کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس تمام وحشیانہ اقدام کے میں عوام میں خوف پیدا ہونے کے بجائے عوامی نفرت اور غصے میں شدت کا باعث بنے، جس کے نتیجے میں عوام مزید متحرک اور منظم ہو گئے، جس کی واضح مثال عید کے روز ہونے والا تاریخی عوامی احتجاج ہے. اس سے قبل عید کے موقع پر بلوچستان کے صرف 1 یا 2 شہروں میں احتجاج ہوتے تھے، لیکن اس بار ریاستی جبر اور بربریت کے خلاف 30 شہروں میں بیک وقت لاکھوں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر ریاستی جبر پر قائم نظام کے خلاف اپنی نفرت کا اور بیزاری کا اظہار کیا. یہ بی وائی سی کی جو ہے وہ خبر آئی ہے، اور تھینک یو جی سب دوستوں کا شکریہ جو میرے لیے کمنٹ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کریں. یہ ایک اور ابھی خبر آئی ہے براس کی طرف سے کہ بلوچ راجی آجوئی سنگر براس نے 27 مارچ کو ایک دن میں 88 حملے کیے ہیں بلوچستان میں پاکستانی فوج پر، اور یہ حملے جو ہے 30 جگہوں پر کیے گئے. اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر 7 گھنٹے تک جو ہے وہ بیریکیڈز لگائی گئیں، ان کے اوپر جو ہے وہاں پہ ناکہ بندی کی انہوں نے اور لوگوں کو روکا. جی یہ کہہ رہے ہیں سیم مین ایک ہی جیل میں ہے شاہ جی، اچھا شاہ جی اور ڈاکٹر مہارنگ ایک ہی جیل میں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، وہ وڈ جیل میں ہے نا دونوں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. نہیں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے. ابھی اور خبریں بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا ایک خبر دیکھتے تو دوسری ٹرنگ کرتی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں جی ابھی جو ہمارے پاس یہ خبر آئی ہے 7 خبریں ہیں، اس میں کچھ بیانات ہیں. ایک تو میں نے آپ کو یہ خبر سنا دی ہے، اور لالا وہاب کی بھی خبر سنا دی ہے جو بازیاب ہو گئے اور گھر پہنچ گئے ہیں. اور ڈاکٹر کوئی صداقت نہیں ہے، یہ ابھی دیکھتے ہیں. یہ سنیں جی
یہ اختر جان مینگل صاحب بات کر رہے ہیں, سنیں. اس کے لیے آپ کو جتنا بھی ٹائم چاہیے, چاہے کسی کو آپ راضی کراتے ہیں, چاہے کسی سے بات چیت کرتے ہیں یا کوئی اور اس میں آواز آ رہی ہے, قانونی کوئی تقاضے پورے, لیکن اس جگہ پر آپ نے ہمیں بٹھا کے رکھا ہے, یہاں سے ہمیں ایکسس ہے کہ ہم لوگ نکلیں, کیونکہ وہ اپنے اختیارات میں نہیں, بااختیار جو لوگ ہیں شاید ان سے صلاح مشورت کے بعد وہ ہمیں جواب دیں گے. ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے, نہ ہی مذاکرات کامیاب ہوئے, بات چیت چل رہی ہے. حضرت صاحب اس حوالے سے یہ جو نیوز چل رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان والوں کو ویل کے حوالے سے دستخط نہیں ہوئے, اس میں کوئی صداقت ہے؟ یہاں پہ منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے, ہوم سیکرٹری بھی بیٹھے, جبکہ ان کے علم میں نہیں ہے تو دستخط کون کرے گا؟ آرڈر ہوں گے تو سوشل میڈیا پہ پر چل رہا ہے, ان کے علم میں نہیں تھا, منسٹروں کے علم میں نہیں تھا, وہ وقت کی صورت میں آئے ہوئے. اگر ہوتا ان کے پاس ایسی کوئی نیوز آتی تو وہ ہمیں کہہ دیتے کہ یہ ہم نے ریا کر دیا, آپ لوگ واپس گئے. وہ تو میں نے پہلے ان کے سامنے رکھا ہوا کہ آپ ان کو ریلیز کرنے میں کوئٹہ بھی نہیں جاؤ, یہاں سے جو بھی ہمارے ساتھ لوگ آئے ہیں ہندوستان کی مختلف علاقوں سے ان کو واپس لے کے جائے. اور سوشل میڈیا پہ ایسی افواہیں پھیلائی جا رہی ہے. خود میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں یا گورنمنٹ ہے جو دیکھ رہی کہ ہمارا جو یہاں پہ احتجاج ہے یا اجتماع ہے یا جو دھرنا ہے اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو اس کو کم کرنے کے لیے اس طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, اور کچھ نہیں, اس میں کوئی صداقت نہیں. دھرنا چلے گا نا جب تک جب تک ہوگا دھرنا چلے گا. لانگ مارچ تو سر کل کوئٹہ, کل نہیں پرسوں آپ نے اعلان کیا ہے کوئٹہ جائیں گے. پرسوں جائیں گے نہیں, پرسوں ہم اناؤنس کریں گے. اناؤنس کرو گے؟ جی آئندہ کر لیں گے, اناؤنس کریں گے کہ ہمیں ادھر جانا ہے, کب جانا ہے, تمام تیاریاں ہم اپنی مکمل کریں گے تب تک, اور پھر وہ جانے کا اعلان کریں گے. ایک دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے اناؤنس, 2 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. سر صافی چیئرمین مقصود بلوچ, میرا شکریہ. تو یہ تھے اختر جان مینگل صاحب جن کی آپ نے بات سنی. انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور پرسوں وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. پرسوں یہ اعلان ہوگا اور وہ دیکھا جائے گا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر امیر باشانی صاحب کا بھی لیں, وہ کشمیری ہیں, کینیڈا میں ہوتے ہیں, ان سے بھی لے لیں گے تجزیہ. وہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے, آپ ہمیں ان کا نمبر یہاں پہ دے دو, ہم ان کو کال کر کے ان کا لے لیں گے, کوئی ٹینشن والی بات تو ہے نہیں. اور اب ثابت ہو گیا ہے اختر جان مینگل کا, یہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے لائیو ان کا, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مذاکرات کرنے آئے تھے اس میں ہوم منسٹر بھی تھا بلوچستان کا, یہ سارے لوگ آئے تھے, لیکن ان کے پاس اختیار نہیں, اور ہم یہاں صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور باقی سیاسی جو قیدی ہیں ان کو فوراً چھوڑا جائے. اور اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر نہ صرف میں یہاں سے چلا جاؤں گا بلکہ جتنے لوگ مختلف علاقوں سے ہیں وہ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. یہ انہوں نے کہا, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا ہے کہ پرسوں وہ اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ میرے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آئے تھے وہ لوگوں کے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ وہ کسی معاہدے پہ دستخط کریں, تو اس لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ پھر واپس چلے گئے. جب ایک شخص کے پاس طاقت ہی نہیں ہے اس چیز کی, تو پھر وہ جو ہے کیسے کرے گا, مطلب مذاکرات کیسے ہوں گے؟ کوئی مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہوگا. ہم دوبارہ آپ کو جو ہے وہ یہ سناتے ہیں, امید ہے کہ آپ کو آواز جو ہے وہ صحیح آ رہی ہو. اختر جان مینگل صاحب جو اپنا دھرنا تھا, تو اس کے لیے آپ کو جتنا بھی ٹائم چاہیے, چاہے کسی کو آپ راضی کراتے ہیں, چاہے کسی سے بات چیت کرتے ہیں یا کوئی اور اس میں ایشوز ہیں آپ کی قانونی کوئی تقاضے پورے, وہ اپنا ٹائم دیں. لیکن اس جگہ پر آپ نے ہمیں بٹھا کے رکھا ہے, یہاں سے ہمیں ایکسس دے کہ ہم لوگ نکلیں, تو کیونکہ وہ ان کے اپنے اختیارات میں نہیں, بااختیار جو لوگ ہیں شاید ان سے صلاح مشورت کے بعد وہ ہمیں جواب دیں گے. ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے, نہ ہی مذاکرات کامیاب ہوا ہے, بات چیت چل رہی ہے.
तजर्बा के हवाले से ये जो न्यूज चल रहा है कि डॉक्टर साहिबान वालों को वैल के हवाले से 10 आदमी हुए, क्या इसमें कोई सदाकत है? यहाँ पे मिनिस्टर भी बैठे हुए, होम सेक्रेटरी भी बैठे हुए, इनके इल्म में नहीं है तो दस्तखत कौन करेगा? ऑर्डर होंगे तो सोशल मीडिया पे पर चल रहा है, शेयर गर्दिश है। इनके इल्म में नहीं था, मिनिस्टरों के इल्म में नहीं था, वो वक्त की सूरत में आए हुए। अगर होता है इनके पास ऐसी कोई न्यूज आती तो वो हमें कह देते हैं ये हमने रिहा कर दिया है, आप लोग वापस जाए। वो तो मैंने पहले दिन से इनके सामने रखा हो कि आप उनको रिलीज करें, मैं कोयटा भी नहीं जाऊंगा, यहाँ से जो भी हमारे साथ लोग आए हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से उनको वापस लेके जाए। तो सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है। खुद मैं समझता हूँ कि कुछ लोग हैं या गवर्नमेंट है जो देख रही कि हमारा जो यहाँ पे एहतजाज है या इज्तिमा है या जो धरना है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही और कुछ नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं। धरना चलेगा ना जब तक नहीं हो, जब तक होगा धरना चलेगा। लॉन्ग मार्च तो सर कल कोयटा, कल नहीं परसों आपने ऐलान किया है कि कोयटा चलेगी। परसों जाएंगे नहीं, परसों हम अनाउंस करेंगे। हाँ, आइंदा कल ये आइंदा कल अनाउंस करेंगे कि हमें जरा जाना है, कब जाना है, और तमाम तैयारियां हम अपनी मुकम्मल करेंगे तब तक, और फिर वो जाने का ऐलान करेंगे। एक दिन के बाद भी हो सकता है अनाउंस, 2 दिन के बाद भी हो सकता है। ठीक है सर। साफी चेयरमैन मकसूद बलूच, मेरा शुक्रिया। मौका दें कि हम कोयटा में आके ग्राउंड में जो अपना धरना दें, तो उसके लिए आपको जितना भी टाइम चाहिए, चाहे किसी को आप राजी कर। तो ये अख्तर जान मेंगल साहब की आपने बातें सुनी हैं जो आज उन्होंने की हैं, और आपको ये पाकिस्तानी टीवी चैनल वाले तो नहीं ना दिखाएंगे, तो ये आपको बलूचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव पे हम दिखा रहे हैं, बल्कि सुना रहे हैं। लाइव उनका जो इंटरव्यू था वो यहाँ चला रहे हैं, और जिसमें वो कह रहे हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच की रिहाई के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए, सोशल मीडिया पर चलने वाली बातें बेबुनियाद हैं, और परसों वो नए लाएमल का ऐलान करेंगे। तो अब मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें प्लीज ज्वाइन करें, और हमारे चैनल को जाहिर है कि लाइक करें और इसको ज्वाइन भी करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज्वाइन कर रहे होंगे। देखते हैं कि इस वक्त और हमारे पास क्या ताजा कोई न्यूज अगर आई है तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं, और उसको देख लेते हैं कि ताजा और न्यूज जो है वो क्या आ रही है। फेक न्यूज तो चल रही है डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से, ये डॉक्टर मारंग बलोच को रिहा कर दिया गया है, लेकिन ये सरदार अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि नहीं किया रिहा, और ये सब जो है ये फेक न्यूज है। तो जाहिर है इस पे वी आर गोइंग टू गो विद क्या नाम है, अख्तर जान मेंगल स्टेटमेंट, राइट? ठीक है ना। अच्छा, ये दी बलोचिस्तान पोस्ट की खबर आ गई है। 3 MPO के तहत गिरफ्तार होने वाली समीदीन बलोच को रिहा कर दिया गया। समीदीन की बहन महलब बलोच ने तस्दीक करते हुए बताया कि मेरी बहन समीदीन आखिरकार रिहा हो गई हैं। महलब दीन ने कहा कि मैं एडवोकेट जबरान नासिर और तमाम इंसानी हकूक के कारकुनों, सिविल सोसाइटी के अरकान और हर उस शख्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं जो हमारे साथ खड़े हुए, अपनी आवाज बुलंद की और इंसाफ के लिए जद्दोजहद की। समीदीन के वकील जबरान नासिर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि सिंध हुकूमत ने समीदीन का नाम MPO से वापस ले लिया है और उन्हें रिहा कर दिया गया है, और वो इस वक्त अपने खानदान के साथ है। उन्होंने कहा कि समी की रिहाई को यकीनी बनाने में अवाम और मीडिया का अहम दबाव था, ताहम लाला वहाब, शहदाद, रज्जाक और सुल्तान जो नाबालिग हैं के सिलसिले में MPO अभी भी नाफिज है, ये इन्होंने कहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा, ये जबरान नासिर जबरान जो उनके वकील हैं समीदीन के, वो कह रहे हैं कि समीदीन की रिहाई, उन्होंने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी के तमाम मेंबरान के खिलाफ MPO मुकम्मल तौर पर वापस लिया जाए, जिनका पुरअमन
پرامن احتجاج کا بنیادی اور جمہوری حق ہے. انہوں نے کہا کہ سمیع کی رہائی ریاست کی طرف سے درست سمت میں پہلا قدم ہے. یہ انہوں نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. تو یہ خبریں آ رہی ہیں. اور ایک خبر ابھی آئی ہے، یہ کیا خبر ہے بھائی؟ ہاں، سمیع الدین بلوچ کا بیان آ گیا جی. رہائی کے بعد پہلا بیان آ گیا ان کا. یہ بیان سن لیں سارے، یہ بیان سن لیں. اور یہ بیان ان کا آیا ہے سمیع الدین کا. انہوں نے کہا کہ ویرانوں میں دفنائے گئے لاپتہ افراد کی لاشوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کو جیلوں میں ڈالا گیا. اور یہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمیں جیلوں میں ڈالا اس لیے گیا کیونکہ ہم جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، وہ کر رہے تھے لاپتہ لاشوں کی انویسٹیگیشن کا مطالبہ ظاہر ہے وہ کر رہے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس پر پردہ ڈالنے کے لیے. اچھا، پھر یہ خبر فیک آ گئی یا پتہ نہیں یار یہ فیک ہے کہ سچ ہے. بلوچستان کے عوام کے لیے خوشخبری، مہرنگ بلوچ رہا. ذرائع، بھئی کون سے ذرائع، یہ بھی تو بتاؤ نا. کون سے ذرائع سے آپ کو یہ خبر آئی ہے؟ کون سے ذرائع سے؟ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ اختر جان مینگل صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، ہماری کوئی اس پہ فائنل بات نہیں ہوئی. تو پھر کہاں سے وہ رہا ہو گئے؟ تو یہ ہے اس وقت جو خبر آ رہی ہے. ابھی دیکھتے ہیں اور خبریں کیا ہمارے پاس ہیں اور ان کو بھی دیکھتے ہیں. یہ ایک خبر آ گئی ہے، دیکھیں نا. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی رہائی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر زیر گردش افواہیں غلط ہیں. حکومت بلوچستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا. جب تک رہائی نہیں ہوتی دھرنا جاری رہے گا. سردار اختر جان مینگل. تو یہ ہم تو نہیں مانتے کہ ان کی رہائی ہوئی ہے. آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں. اور جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بلوچی جو ہے تھلگانی در، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی خبر ہے ڈیئر. جی بالکل، وہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ جھوٹی خبر ہے. تو اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے. تھینک یو سریندر، آپ ہمیشہ آتے ہیں اور ہمیشہ آپ جو ہے اس طرح کے میسج بہت اچھے کرتے ہیں کہ انفارمیٹیو ہے ہمارا پروگرام اور یہ اس کا بڑا ضرورت ہے تاکہ بین نہ ہو. تو وہ یہ ہمارے اویس احمد صاحب کا بھی دل آ گیا ہے، ہمارا بھی دل آپ پہ قربان ہے جی. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے. تو ابھی آپ کو ہم نے یہ ساری خبر دی ہے، سارا کچھ بتایا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر مہران مری صاحب ہمیں مل جائیں تو ہم مہران صاحب کو لے لیں اگر اپنے ساتھ، تو یہ بھی ایک بڑا زبردست کام ہو جائے گا. اور ان کو لنک بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں ان کو اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ٹائم ہو اور اگر وہ کہیں نزدیک ہوں ایسی جگہ کے جہاں پہ وہ کنیکشن کا ان کا پرابلم نہ ہو، تو مہران صاحب اگر ہمیں جوائن کرے تو ان سے بھی ہمیں بڑی زبردست انفارمیشن مل سکتی ہے. اور دیکھتے ہیں ابھی ان کو فون کر کے چیک کرتے ہیں. مہران صاحب کو کال بھی کرتے ہیں، ان کو فون بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر وہ جڑ جائیں تو اور کیا چاہیے، سونے پہ سہاگا ہے یہ اگر وہ جڑ جاتے ہیں ہمارے ساتھ. ہیلو، ان کا فون رنگ تو جاری اٹھا نہیں رہے، کہیں انٹرویو دے رہے ہوں گے. کیش کے علاقے نوداز میں سنیپ چیکنگ اور لیویز پہ حملے کی ذمہ داری بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے اسپوکس پرسن مریب بلوچ نے قبول کر لی ہے. اچھا ٹھیک ہے. حکومت پاکستان ظالم است، خبردار ہوں کہ ظالم است، خبردار ہوں. گڈ جاب، تھینک یو. لانگ لیو مہرنگ بلوچ. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو لیں کسی کو. تو یہ کسی نے لکھا ہے ہمارے پاس آپ جیسے دوست
اور ہمدرد ہے تو پاکستان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بہت شکریہ قادری صاحب آپ کے اچھے بولوں کا، بہت شکریہ. یہ میسج آیا ابھی، بلوچ سب ایک ہو گئے، یہ جنگ بلوچستان بلوچ قوم کے فائدہ ہے، بلوچ کا دماغ خراب ہے اگر اب جنگ لڑی، دشمنی بند کرے گا پاکستانی فوج پنجابی قوم کے ساتھ. یہ سارا بیان آپ کے سامنے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. یہ اربازی خان کا بیان آ گیا ہے، یہ عطیہ بلوچ کا ہے. تھینک یو عطیہ. یہ ابرار کا ہے. نہیں جی ابرار صاحب، ابھی تک مارنگ بلوچ کو رہا نہیں کیا گیا اور ہم اسی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اختر جان مینگل صاحب کا ابھی میں دوبارہ آپ کو یہاں پہ ریکارڈنگ ان کے بیان کی سناؤں گا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی کوئی نہیں ہوئی، مذاکرات ضرور ہوئے ہیں آج، لیکن وہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے. وہ مذاکرات جو تھے کامیاب نہیں ہو سکے. تو اس لیے جو ہے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ کیا صورتحال ہے یا کیا صورتحال ہوگی. اس حوالے سے ابھی کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. اور میں دیکھتا ہوں اگر ہمارے ساتھ گورنمنٹ ان ایگزائل جو بنائی ہے ڈاکٹر نالا قادری بلوچ نے، اگر وہ ہمیں مل جائیں تو ہم ان کو جوڑ لیتے ہیں لائیو پہ، ان کو بھی لے لیتے ہیں اس وقت اور دیکھ لیتے ہیں. میں ابرار میرپور سے ہوں، پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر سے، اور اس وقت لندن میں ہوں، جلا وطنی میں. ہیں جی میں جلا وطنی میں ہوں لندن میں، اور یہاں پہ تو یہ اس وقت کا سلسلہ ہے. آپ لوگ جڑے رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس بھی خبریں آ رہی ہیں. یہ دیکھو نا سریندرا جی، تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ اس طرح کے میسج کرتے ہیں، باقی دوست بھی کریں اس طرح کے میسج، تاکہ ہماری جو براڈ ہے اس پہ سٹرائک نہ لگے، یہ بند نہ ہو اور یہ چلتی رہے. اچھا یہ دوبارہ سے بیان ان کا بار بار آ رہا ہے، اور اب جو بیان آئے ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہوں سردار اختر جان مینگل کا، وہی بیان ہے. میں دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی رہائی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. حکومتی وفد بات چیت کر کے چلا گیا، دھرنا جاری رہے گا. ہم اپنے مطالبات پر اب بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں. مارنگ بلوچ سمیت تمام گرفتار شدگان کو رہا کیا جائے تو کوئٹہ بھی نہیں جاؤں گا. جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں ان کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا. اختر جان مینگل نے سوشل میڈیا پر ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی رہائی کی خبروں کے بارے میں کہا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں. حکومتی وفد بات چیت کر کے چلا گیا، دھرنا جاری رہے گا. ہم اپنے مطالبات پر اب بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں. ڈاکٹر مارنگ بلوچ سمیت تمام گرفتار شدگان کو رہا کیا جائے تو کوئٹہ نہیں جاؤں گا. جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں ان کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا. یہ اختر جان مینگل صاحب نے بیان دیا ہے. اور تو یہ صورتحال ہے اس کے لیے. اچھا آپ میں سے کوئی جڑنا چاہتا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتا ہے اگر، تو میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں، آپ آ سکتے ہیں میرے ساتھ. اتنے 300 لوگ بیٹھے ہیں، تو 300 لوگوں میں سے کوئی جو بلوچستان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے. اچھا گومزئی گاؤں میں 3 ٹین ایجرز کو گولی مار کر شہید کیا فورسز نے. اچھا وسیم بھائی یہ کب کا واقعہ ہے یہ بھی بتائیں آپ ہمیں، اس کے بارے میں یہ بھی بتائیں. تو آپ میں سے کوئی آنا چاہتا ہے؟ وجہ ٹک ٹاک تھا. اچھا وہ ٹک ٹاک پہ کچھ دیکھ رہے ہوں گے یا ٹک ٹاک پہ کچھ انہوں نے ڈالا ہوگا. تو جو بھی آنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ وہ آ سکتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رولا رپا نہیں ہے، وہ آ سکتے ہیں. یہ میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دیا ہے میں نے، یہ لنک ہے اور اس لنک کو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں یہاں سے.
کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ میں کوشش کر رہا ہوں یہاں اس کو کیسے کرتے ہیں, مجھے تو یہ بھی نہیں آتا نا, ایک تو نالائق بہت ہوں. یہ لنک میں نے شیئر کر دیا ہے, آپ اس لنک کو پہ جائیں گے اور اگر اسٹریم یارڈ ہے تو اس لنک پہ جائیں گے تو یہاں مجھے نظر آ جائے گا گیسٹ میں, تو میں آپ کو لے لوں گا. یہ ایک اور خبر میرے خیال ہے آئی ہے نہیں, اچھا تو آپ میں اگر جڑنا چاہتے ہیں, کیونکہ میں پچھلے 50 منٹ سے بول رہا ہوں, میرا گلا بھی خشک ہو گیا اور میں آج پانی کا گلاس رکھنا بھی بھول گیا ساتھ. تو یہ ہے دا گپ دے. ہاں جی, تھینک یو تھینک یو تھینک یو. قبضہ کر لیا ہے ایک اور کیمپ پہ, یہ خبر ہم نے ابھی سنائی تھی لیکن یہ بھائی دوبارہ دے رہے ہیں تو اس کو شیئر کر لیتے ہیں. بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے سرمچاروں نے آج 3 بجے کے شہر میں تربت میں نودوز کے مقام پر ناکہ بندی کی اور لیوی کی چوکی پر حملہ کر کے چوکی کو قبضے میں لے کر اسے آگ لگا دی. حملے کی جو ہے اور ناکہ بندی کی ذمہ داری بلوچ نیشنلسٹ آرمی نے قبول. اچھا یہاں پہ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ جاتے ہیں یہ ٹک ٹاک پہ نا, رات کو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں, اور ایک جو چیز سب کہہ رہے ہیں اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے اسلامک جی کہ انڈیا سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, لیکن خدا تو سپورٹ کر رہا ہے نا, اللہ تو سپورٹ کر رہا ہے بلوچوں کو. یہ لاکھوں لوگ جو عید والے دن نکلے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہی نکلے ہیں نا. یہ جو دیکھو اس وقت بلوچستان میں شیطان کی اور خدا اللہ کے اصولوں کی اور شیطان کی شرارتوں کی لڑائی ہو رہی ہے. اللہ بلوچوں کے ساتھ ہے اور شیطان پاکستان آرمی کے ساتھ ہے. اس کو ایسے آپ دیکھیں, وہ پاکستان آرمی والے کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی مرضی ہے یہ جو ہم لڑ رہے ہیں بلوچ کے, نہ تم شیطان کی مرضی سے لڑ رہے ہو, تم ابلیس کی مرضی سے لڑ رہے ہو. اچھا ہمارے ساتھ 2 مہمان ہیں, پہلے لیتے ہیں ہم. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. مائسم علی جی, کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم جی, کہاں سے بول رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سر ابھی آ رہی ہے آواز. اچھا کہاں سے بول رہے ہیں؟ کبھی کٹ جاتی ہے. اچھا کوئی بات نہیں, ابھی میری آواز آ رہی ہے, آپ بولیں, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولیں, بات کریں. آپ کنیکشن کا پرابلم ہوتا ہے نا, تو وہ دور سے کہیں سے جڑ رہے ہیں. ابھی اور لوگ جڑیں گے, آپ لوگ سب جڑ سکتے ہیں, سب کو میں یہاں پہ دوں گا موقع کہ وہ ہمارے ساتھ جڑیں. یہ زائن کوئی ہیں, ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. زائن صاحب السلام علیکم مرزا صاحب. وعلیکم السلام, کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر لوکیشن بتاؤں؟ نہیں وہ نہیں بھی بتائیں گے تو وہ پتہ تو لگ ہی جاتی ہے, لیکن مطلب ہے آپ بلوچستان سے بول رہے ہیں؟ جی سر میں ویسے کراچی سے بول رہا ہوں ابھی. اچھا چلو کراچی سے بول رہے تو کل کراچی میں بھی بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے, آپ کی اطلاع میں ہوگا, کراچی میں بھی بہت بڑا ایک مظاہرہ ہوا ہے کل. جی سر ہاں, چوکی میں مظاہرہ ہوا تھا. سر مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے جی ان آلات کے حوالے سے. یہ جو نیوز آج کل چل رہا ہے کہ چائنا آرمی پاکستان میں انٹر ہوگی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنگ ٹیکنیک سے لڑی جاتی ہے یا کہ بلوچوں کی موٹیویشن کو لے کر چائنا یا کتے کی موت مرے گا؟ جی میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. چائنا نے اپنی فوجیں گھسائی ہیں, لیکن ان کا بنایا ہے کہ یہ سیکیورٹی گارڈ کے کانٹریکٹ ہیں جو چینیوں کی حفاظت کے لیے پرائیویٹ سیکیورٹی ہے. یہ پرائیویٹ نہیں ہے, چین میں کوئی چیز پرائیویٹ نہیں ہے, ہر چیز نیشنلائزڈ ہے, اور یہ انہوں نے گھسائے ہیں. اور جو بھی آج بلوچ کے ساتھ ٹکرائے گا وہ پاش ہو جائے گا. یہ میری بات لکھ لو, یہ لکھ لو. 66 سال میری عمر ہونے والی ہے. اس عمر میں جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا. میں آج یہ آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ اس وقت بلوچوں کے ساتھ ہے,
اور شیطان جو ہے وہ پاکستانی فوج کے ساتھ ہے. جی کریں بات, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ سر, اللہ آپ کی عمر کو مزید برکت دے. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا کرے. تو سر آپ کے انالیسس کے حساب سے یہ کنڈیشن اس طرح سے ہوگا کہ مطلب یہ یہاں پہ مار کھائیں گے؟ جی بالکل مار کھائیں گے. اچھا, اور سر جو بھی بلوچ کے خلاف اب میدان میں آئے گا اس کی قسمت, اس کی تقدیر میں مار کے سوائے اور کچھ نہیں لکھا. زبردست سر, ماشاءاللہ بہت اچھے انالیسس کرتے ہیں آپ چینل پہ. اور سر میں نے آپ کو کمنٹ بھی کیا تھا, سوالوں سے بتایا تھا کہ انشاءاللہ آپ جو یہ خدمات دے رہے ہیں تو ہمارے بلوچی میں آپ کو ایک قول کا پتہ ہے کہ ایک آدھا گلاس پانی کی وفا 1000 سال تک ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم زندگی بھر آپ کو سلام کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ بلوچستان آزادی کی جانب جب گامزن ہوگا تو ہم آپ یہ کو آپ کا بڑا پن ہے, یہ آپ کا بڑا پن ہے, ورنہ میں کیا اور نہیں سر, کوئی چیز نہیں ہے. حقیقت میں سر بات یہ ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ جو, یہ نہیں کہ میں آپ کو خوش آمد کر رہا, آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے مطلب کام کیے ہیں. اور اصل میں اس طرح ہے کہ بالفرض کوئی بلوچ اگر آ کے ان اسٹریم لائنز میں یا میڈیا میں آ کے بات کرے گا تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ وہ ان سے سیکنڈ سٹیزن کے طور پر بیہیو کرتے ہیں. اور جیسے اردو اسپیکنگ صحیح لہجے میں کوئی اگر بات آ کے کرے تو لوگ اس کی باتوں کو بھی زیادہ سنتے ہیں, جیسے ماشاءاللہ آپ ہیں. اور سر ایک اور چیز میں غور کر رہا تھا کہ مثال کے طور پر آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا یوٹیوب میں, وہ اس طرح سے تھا کہ جاوید مہنداد, اس کا لنک میں شیئر کر دوں گا, مطلب 10-13 سال پہلے کی ویڈیو تھی, مگر اس میں اپنے پلیئرز کو گالی دے رہے تھے کہ کتے کے بچوں اس طرح ٹریننگ کرو وغیرہ, مطلب اتنے ماں کی گالیاں دے رہے تھے. اور میں نے جب کمنٹ سیکشن میں جب جوائن کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اتنے لوگ ہنس رہے تھے کہ یار کہ آج ہمیں اس طرح کا کوچ چاہیے, یہ وہ, مطلب اتنے گھٹیا گالیاں دے رہے تھے. پھر جب میں نے پاکستانی عوام کو دیکھا تو ان کے کمنٹ میں ہنسیاں تھے, وہ تھے, میں نے اس لمحے ہی میں نے احساس کر لیا کہ اس قوم کے ساتھ بلوچ کیسے رہ سکتا ہے. ایک مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ کراچی کے روڈوں میں گھومتے ہو, رش کش ہوتا ہے, اگر ایک ایمرجنسی میں کوئی بائک اگر 150 کی سپیڈ سے بھی گرا ہے تو لوگ اس کے جیب سے موبائل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, یا رش کش ہوتا ہے انجوائمنٹ کرتے ہیں. وہ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بلڈ شیڈ میں بھی ہے تو لوگ اس کے معاملات کو لے کر ہنس رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس قوم کے اندر احساس اندر سے ہی مر چکا ہے. اور سر ایک, میں ویسے کراچی یونیورسٹی میں نے سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے, تو میں سر ظاہر ہے ہمارا شروعات سے بچپن ہی یہیں پہ گزرا ہے, بھلے ہم بلوچستان سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو سر یہاں کے لوگوں میں شعور نام کی چیز نہیں ہے. وہ مثال ایک چیز کو ایک نیشن, ایک قوم برا جب سمجھتی نہیں ہے تو اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم نے مہارنگ کو یا سمی دین کو گھسیٹ کے لے گئے. اور سر ایک بات میں یہاں پہ کنفرم کروں کہ مجھے لگتا ہے اسپیشلی براس کے اور تنظیم کے جتنے لوگ ہیں, میں مطلب اس بات کو کنفرم کروں کہ یہ مثال کے طور پر بھولنے والے نہیں ہیں. کیونکہ مثال کے طور پر اگر آپ 4 دن پہلے بھی دیکھیں تو انہوں نے ایک ایسے بندے کو ٹارگیٹ کیا جو تقریباً 9 مہینہ پہلے کچھ غلط کر چکا تھا. تو میرے اس بات کو آپ ابھی نوٹ کر لیں کہ یہ بلوچ ہائر پروفائل میں جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, وہ جیسے اسلام آباد پولیس کو جو انہوں نے مہارنگ کے ساتھ کیا تھا, یہ کراچی کی پولیس, اور یہ جتنے بھی انہوں نے کیے, میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ ان کے ڈائریوں میں یہ چیزیں نوٹ ہو کے لکھی ہوئی ہیں. اور یہ وقت آنے پر تسلی سے پہلے ان کتوں کو بگانے کی کوشش کریں گے پاکستانی فوج کو, پھر اس کے بعد فرصت سے آہستہ آہستہ جتنے بھی لوگ مطلب ہوں گے یہ سارے ان کے ریکارڈ میں ہیں. مطلب پاکستان یہ نہیں سمجھے جو کریکر حملہ بھی ان پر کراچی میں ہوا تھا, یہ عام شخص کے, اگر ہم مثلا ہم عام فرد ہو کر بھی کہیں پہ جاتے ہیں, رش کش دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ان پر مطلب بریسٹ فائر کریں. تو یہ مطلب اس چیز کو بلوچ کبھی نہیں بھولے گی. یہ تو چند لمحات کے لیے اس طرح ہوگا کہ مثال کے طور پر ان کو جانے دیا جائے, مگر کہنے کا مقصد سے ایک چیز ہے, مثال آپ یہاں پہ بسوں کے اندر بھی سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے بندے بٹھاتے ہیں جہاں پہ جانوروں کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے, اور کہتے ہیں کہ آ جاؤ جگہ ہے. اور میں یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں تو مجھے ایک چینل کا ٹرمینیٹ ہو گیا تھا نا, آپ کو تو معلوم ہے, آپ بھی ماشاءاللہ چینل چلاتے ہو,
اور میرا پکسل 90 کے علاوہ بھی واو ہارسز کے نام سے اور کلرفل پیٹس کے نام سے بھی بڑے پروفیشنل چینل ہیں, ان پہ میرے 8-10 اسٹاف ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وائلیشن میں جو ایک چینل کا وائلیشن ہوا تو اس کا ای میل جب میں نے پڑھا تو اس میں ایک یوٹیوب کے کریٹر چیٹ, آپ کو تو پتا ہوگا, اس میں جب میں نے بات کی, کیونکہ وہ میرے دوست کو انگلش نہیں آتی تھی, تو جب میں نے اس سے بات کیا تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ وائلیشن اس طرح ہوا ہے کہ ایک پنجرے میں 4 جانور رکھے جا سکتے تھے, پرندے, یعنی آپ نے 10-15 رکھے, ایک وائلیشن یہ رہا, دوسرا آپ نے 2 مرغوں کو لڑایا, یہ وائلیشن ہے, اس لیے آپ کا چینل ٹرمینیٹ ہو گیا. آپ اندازہ کریں ایک پنجرے کے اندر 4 سے زیادہ مرغیاں رکھنے پر آپ چینل کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں جو 3 اسٹرائک پر ہوتا ہے. اور آپ اندازہ کریں اس قوم کے بے حسی اور بے غیرتی کی انتہا دیکھیں, رمضان کے مہینوں میں بھی ہم نے دیکھا, اور زندگی بھر سے اس طرح ہے. آپ اگر بس کے اندر انٹر ہو گے, مطلب پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے, لیڈیز کو کہیں گے کہ آپ اندر جائیں جگہ ہے, مطلب اپنے پیسے کے حساب سے. اور اس قوم کا مطلب آپ شعور کو اندازہ کریں, وہ جانور کو لے کے اس چینل کو اڑا رہے, اور یہاں پہ مطلب تو مجھے اصل میں بات یہ ہے کہ سر بلوچ قوم, براس ہو, بیلے ہو, اور پوری نسل ہو جو کہ وہ A to Z سمجھتے ہیں کہ ان کا کلچر ہمیں میچ نہیں کرے گا. اور دوسری بات سر یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں دیکھتا ہوں یہ جو ایربیار آپ نے جو پہلے لائیو چیٹ کی بات کی کہ میں اس سے میں نام بھول گیا اس کا, جو بلوچ رہنما ہے, یہ جب انڈین چینل پر بات سردار اختر مینگل, نہیں سر, وہ جو آپ نے کہا کہ چیٹ پہ آئیں گے, آپ نے کال کیا تو اس نے کال پک نہیں کیا, وہ میں نام بھول گیا. اچھا یہ میں نے لنک شیئر کیا ہے, جو آنا چاہے وہ اپنا چہرہ نہ دکھائے, صرف آواز جو ہے وہ سنیں گے ہم, کیونکہ آپ لوگوں کی سیکیورٹی کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. کمنٹس میں بھی ہمارے دوست یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ان سے کہیں کہ وہ چہرہ نہ دکھائیں. تو چہرہ آپ لوگ نہ دکھائیں, لیکن اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں. یہ لنک ہے, اس کو کاپی کر کے تو آپ ہمیں اسٹریم یارڈ کے ذریعے ہمارے لائیو شو میں ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں, اور آپ اپنا جو ہے وہ اظہار خیال یہاں پہ کر سکتے ہیں. جی ہاں سر, میں یہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو لائیو چیٹ وغیرہ پہ بات کی ہے نا انڈینس نیوز چینل پہ, جو ہمارے بلوچ بھائی وغیرہ ہیں, میں نے ایک چیز غور کی ہے کہ وہاں پہ وہ اتنے بینیفیشل پوائنٹس ایڈ نہیں کرتے ہیں. تو میں نے ایک آرٹیکل سر لکھا ہوا ہے, وہ مثال کے طور پر فور ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں, میں نے ارادہ کیا تو آپ کو شیئر کروں گا, وہ ابھی میرے ذہن میں بھی آیا. بالکل, آپ مجھے بھیج دیں آرٹیکل. ہاں, جیسے کہ سر اس کا ٹاپک فور ایگزامپل یہ ہے کہ بلوچ میسج فرام سی ایم بلوچستان بالفرض, اس طرح سے ہو سکتا ہے, یا کہ پاکستان قوم کے حوالے سے ان کو یہ شیئر کرنا ہے. اور دوسری سر بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بات کر رہا ہوں نا, مثال آپ بلوچ سے بی ایل اے ہو چاہے بلوچ کی پوری قوم ہو نا, آپ اس کو اس حساب سے مطلب ذلیل کر رہے ہیں کہ وہ بیک اپ میں دیکھ رہے ہیں کہ سر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, بالفرض میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں سائیکولوجی میں نے پڑھا ہے, اس میں ایک ایگزامپل ہے, اگر آپ ایک بچے کو اگنور کرتے ہیں تو اینڈ میں وہ بچہ جا کے شور کر کے اپنے آپ کو اپنے مادر کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ غلطی کے بیس پہ ہی آپ سے اپنی ماں کا اٹینشن کھینچ سکے. تو پاکستانی عوام, پاکستانی قوم جب یہ کہتی ہے کہ یار یہ بلوچ وغیرہ, وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہمیں کوئی ویلیو ہی نہیں کرتے, ہماری کسی چیز کو تعریف ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں اس سے بہتر یہی ہے کہ 6 بندوں کو بس سے اتار کر ہی مارو. اچھا یہ ہمارے ساتھ مائسم علی جڑے ہیں. مائسم علی, اگر آپ چہرہ نہیں دکھانا چاہتے تو کیمرہ دوسری طرف کر لیں, آواز آ رہی ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں سر, میں چینل دکھانا چاہ رہا ہوں. اچھا سر میں بولیں جی, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے, اس کا اگر ہم اس کا کوئی طریقہ کار آپ بتائیں کہ یہ کرو وہ کرو, ملک میں امن سکون ہو, اور جو بلوچی پنجابیوں کو مار رہے ہیں اور یہ جو پنجابی بلوچیوں کو مار رہے ہیں, یہ قتل و غارت بند ہو جائے. ٹھیک ہے, سر پہلی بات تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں, اس کو اگر آپ اجازت دیں تو. ہاں دیں, آپ جواب دیں. یہ بلوچ ہمارے ساتھ ہیں, یہ کہتے ہیں میں نے جواب دینا ہے, آپ جواب دیں. ایک تو یہ پروپیگنڈے سے میری جان عذاب میں آئی ہوئی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں پنجابیوں کو مار رہے ہیں, کیونکہ بلوچ کبھی بھی پنجابی کو بے گناہ نہیں مارتا, یا کسی کو بھی. میری کریں بات بات, ایک منٹ, اب آپ جواب سن لیں نا, جواب سن. آپ جواب میری سنیں نا, ہمت کریں, آپ کے اندر اگر سوال پوچھنے کا ہنر ہے تو جواب لینا بھی سیکھیں. اچھا میری بات سنیں نا,
आप लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कुरान को समझते हैं, हम कुरान को मानते हैं, इस बात से आप एग्री करते हैं ना? मनोहान हाँ, तो कुरान में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि 4:30 बजे तहज्जुद के लिए आपके कर्नल उठें फिर 5 बजे लोगों को जाके ड्रिल मशीन करें। पहली बात तो ये है ना, ये आपके फौज के करतूत हैं। दूसरी बात, आपके फौज इतने बेगैरत और कुत्ते की नस्ल है ना, ये जो मैं रियल बात करूं इसको गालियां ना दे, लाइव ब्रॉड में गालियां ना दे, मेरी ब्रॉड बंद हो जाएगी। अच्छा मेरी ये अच्छा लाइव कॉल कर रही है आपको सॉरी सैकड़ों सुने गालियां नहीं दूंगा, सुने अच्छा मेरी बात सुने जानी। देखो सर ने भी मुझे कहा, मुझे वायलेशन का भी पता है, मगर बाज दफा इंसान अपने इमोशन को नहीं देखते है ना, वो इस तरह के चीजों से गुजरे होते हैं। अच्छा बात सुने, आप लोगों को पता है कुरान के अंदर अल्लाह ताला आयत में लिखता है कि आदिल की बात करें, मामला चाहे रिश्तेदारी का हो, आदिल की बात को लेके चले। आप लोगों के जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उन पे अभी जैसे कि ISPR और एस्टेब्लिशमेंट ने, जैसे कि मंजूर हो गया, मंजूर खान, कुछ मंसूर खान के नाम से, और कुछ एक ब्लैक चेहरे वाले हैं, वो मेरे जहन में नहीं आ रहे। मतलब आपके जितने भी चैनल हैं वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि महारंग इस तरह से उस तरह से। ये अल्लाह ताला कुरान के एक और आयत में भी फरमाता है कि आदिल मतलब अच्छे कामों में दूसरों का साथ दें, बुराई के कामों में आप अगर जानते हैं तो उनको मतलब उनका साथ ना दें, वरना आप भी उनमें शुमार हो जाएंगे। अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को पता है कि ये कौम नाजायज कर रहा है, बलोचों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये पाकिस्तानियों की खराबियों की वजह से अपने फौज को कहते हैं पाक फौज जिंदाबाद, और उनको सपोर्ट करते हैं। हालांकि आप सपोर्ट करें, आप उनके लिए अपनी जानें भी दें, आप उनसे जाके पूछें कि यार ये क्या करते हो आप लोग। बिल पर आपका एक फौजी टार्चर सेल में, आप अगर एक गिदान टीवी सुनेंगे, उसमें एक बंदे के साथ जो टॉर्चर हुआ तो उसने बताया कि जब मुझे जेल में मारा गया टॉर्चर सेल में, मुझे कहा गया कि एक 15 साल का लड़का है, आप उसके ऊपर गलत काम करो। मेरा बलोच था, मैंने कहा यार मैं इसके साथ नहीं कर रहा था, और उसके आंसू निकल रहे थे। आप लोगों को इतना पता है, आप लोग क्यों मतलब बेसी में इस फौज को सपोर्ट करते हो? चलो सपोर्ट करो, आपको इनसे मोहब्बत है, हमें उस चीज से एतराज नहीं है। आप लोगों को पता भी है, हालांकि अभी BBC में, अभी आप मेरी भाई हो, आप मैं आपको से कोई जाती इख्तिलाफात नहीं, आप इस बात को सुने ना, मेरे जान हो भाई। नहीं, आप ही मेरे भाई हो, मैं आपका भी एहतराम करता हूँ, लेकिन आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बाद में लेना है। आपका हर हाल में पॉइंट ऑफ व्यू में लूंगा। सर मेरी बात सुने, आपको पता है कि इतना नाजायज हो रहा है, आपको पता है कि इतना जुल्म हो रहा है। अभी जैसे BBC में वो जो लास्ट में डॉक्यूमेंट्री आया था महारंग से रिलेटेड, और उसमें बताया था कि लोगों के नाखून निकालते हैं, उसमें बताया कि लोगों को टार्चर किस तरह करते हैं, और कलच के तार उनके पेशाब खाने में डाले जाते हैं। मतलब आप लोग इस चीज को देखते भी हो, सुनते भी हो। हकीकत में एक बात बताऊं, ये चीज जो आप बोल रहे हो, अगर तो ये हो रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, और ये बुरी चीज है अगर हो रहा है। वैसे आप देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन, अगर और है आप इस चीज को मानते हैं ना, आप इस चीज को मानते हैं, तो कुरान भी कहता है कि अगर आपके साथ जुल्म हो, एक आयत में अल्लाह ताला इरशाद अच्छा ये एक दफा, सॉरी टू इंटरप्ट, पर ये नीचे दिया हुआ है स्ट्रीम यार्ड का लिंक, अगर कोई साथी जुड़ना चाहता है, अपना इज़हार ख्याल करना चाहता है, तो इसको कॉपी पेस्ट करके तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी जारी रखे बात। हाँ सर, तो मैं ये कह रहा था कि मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला कहता है कि किसी बस्ती पर लोगों पर जुल्म हो रहा है, तो आप लोगों का हक है कि उनके लिए उठें। अभी जैसे कि आप लोग अपनी मर्जी से कहते हो कि बलोच जहन्नम वासिल हो गए। देखो मेरी बात सुनो, आप मेरे भाई, अल्लाह ताला आसिम मुनीर और ISI का चीफ नहीं है कि आप उसको मेरी थोड़ी सी बात आप सुन लेंगे, मेरी थोड़ी सी बात सुनेंगे आप? जी आपकी बात फुर्सत से सुनूंगा। तो बलोचिस्तान की ये जो हालत हुई है आपके बकौल, ये पसमानदा है, जो भी है, जो भी हकूक नहीं मिल रहे आपको, इसके जिम्मेदार कुछ आपके सरदार लोग भी हैं। फंड मिलता रहे, अपनी जेबें भरते हैं, फंड मिलता रहे, और हर सूबे चारों चैनल को प्लीज ज्वाइन भी करें, साथ साथ चैनल को ज्वाइन भी करें, मेंबर बने। ठीक है, आपका सवाल ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ये कर रहे हैं, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा सर, सुने। हाँ ये बड़ा अहम सवाल किया है इन्होंने, ये एक अहम सवाल है जो मायसम अली ने किया है। ये अहम सवाल है कि वो कह रहे हैं कि आपकी पसमानदगी में सुन लिया करो बीच में मेरी भी। पहले आप अपने अंदर के सांप मारो, जो आपके मुजरम, जो आपके अभी रहनुमा बने हुए हैं।
یہ बोल سنیں रहे हैं, جواب आप سنو मानो نا, आप آپ جواب بھی سنو نا, تقریر نہ کریں یہاں بیٹھ کے. یہ کچھ جلسہ تو نہیں ہو رہا نا, سوال کریں تقریر نہ کریں. جان میری بات سنیں, جان میری بات سنیں. اگر آپ نے ہسٹوریکل بکس پڑھے ہیں, فلوسفیکل ٹرمز وغیرہ پڑھے ہیں, تو آپ کو ایک چیز معلوم ہوگی, دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں پہ فوج نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور وہاں پہ انصاف ہے تو وہاں پہ لوگ خود آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتے ہیں. جیسے آپ پاکستان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ گلیوں کے اوپر روڈوں میں گٹکا وغیرہ پھینکتے ہیں, مگر جب باہر ملک جاتے ہیں تو اسٹک کی طرح ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہی لوگ ہیں, ان کی میری بات سنیں, کیوں ٹھیک ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ اصول ہے. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ اصل میں آپ لوگوں کا بھی ذہن برین واش کیا گیا کہ ان سرداروں نے ان کو لوٹا. میری بات سنیں, بلدیہ ٹاؤن میں اگر آپ رہتے ہو تو آپ نے مطلب گئے ہو یا آپ کو کچھ پتا ہوگا, 30 سال سے ایم پی ایل لیاقت اسکانی پیپلز پارٹی کا جیت رہے. میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں, اگر آپ گلیوں میں جاؤں گے قسم خدا کا وہاں پہ جانور بھی نہیں بیٹھ سکتے, اتنے کچرے ہیں. تو آپ کہہ سکتے 30 سال سے ایک ہی ایم پی اے آ رہا ہے, پھر وہاں پہ کیوں کام نہیں ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ ملک کی ذمہ داری ہے کہ کسی بندے کو جب مطلب رہنما بنائے اس جگہ کا, اس کو ڈائریکٹ فنڈ نہ دے, پھر اس میں ایک عام بندے کو جب ریزلٹ نہیں ملتا تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. جیسے اگر آپ کے علاقے میں کام نہیں ہو, چاہے کسی وڈیرے کو بھی پیسے حکومت کی طرف سے دیں, تو حکومت کا فرض بنتا ہے جا کے اس کا گریبان پکڑے کہ آپ نے پیسے کہاں خرچ کیے ہیں. یہ آپ کے حصے میں نہیں ہے. یہ پاکستان کے معاشرے کے اندر اس طرح کی نہیں ہے. اگر آپ ہر ایک پیغمبر کو بھی 10 کروڑ روپے دے کے جائیں گے, آپ اس سے پوچھو گے نہیں, اللہ معاف کرے, اس کے ذہن میں بھی خیال آ سکتا ہے کہ یار مجھے پوچھنے والا تو کوئی نہیں ہے. اللہ معاف کرے, پیغمبر کی میں بات نہیں کروں, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. آپ بندے سے پوچھنے والے نہیں ہیں, آپ پھر بیچ میں یہ انٹرپشن کرتے ہیں کہ آپ کے سرداروں نے, چلو ہمارے سرداروں نے ہمیں لوٹا ہوا ہے نا, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. تو آپ کے ہی کے دفتر میں کبھی گئے ہوئے ہیں, آپ کا جانا ہوا ہے, وہاں پہ عورتیں اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مار کے پاکستانی حکمرانوں کو بددعائیں دے رہے ہیں کہ ہم 15,000 روپے کماتے ہیں, 25,000 روپے ہمارا بل آتا ہے. تو آپ لوگ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے؟ چلو ہمیں سرداروں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے, ہمیں سرداروں نے پاگل بنایا ہوا ہے, تو آپ لوگوں کے حکمرانوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ لوگوں کو دوسرے ممالک میں باقاعدہ پیسے ملتے ہیں. آپ لوگوں کے علاقے میں آپ کو تو پتا ہوگا 18 گھنٹہ کام کرنے کے بعد ہم کمپنیوں میں بھی جاتے ہیں, ہمیں ہر جگہ واسطہ پڑتا ہے. لوگ جو 25,000 پہ کام کر رہے ہیں وہ گدھے کی طرح گالیاں کھا رہے ہیں. حالانکہ ہمارے علاقے کے لوگ شعور یافتہ ہیں. میں قسم کھانے کو تیار ہوں, ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جن کے والد نے بیک اپ میں 1 ارب روپے بھی چھوڑے ہیں, جو میرا ذاتی رشتہ دار ہے. قسم کھا کر میں کہتا ہوں 80 کروڑ سے 1 ارب روپے بھی اس کے والد نے چھوڑے ہیں, اور اس کا وہ لڑکا کہیں پہ بھی جا کے کسی کے اوپر بھی کہے کہ مجھے یہاں پہ رشتہ چاہیے, اس کو رشتہ بھی دیں گے. پھر بھی قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد بھی 70,000 روپے 1 لاکھ روپے 6 مہینے کے فیس دینے کے بعد بھی وہ اپنی ساری آرائشیں چھوڑ کر جا رہا ہے جنگ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ شعور یافتہ ہے. ورنہ کراچی کے اندر آپ جاؤ, یہ پوچھ رہے ہیں سردار کون ہوتا ہے؟ سردار ہوتا ہے ٹرائبل چیف, جو ٹرائب کا چیف ہوتا ہے اس کو سردار بولتے ہیں, سردار. جی جی جاری رکھیں. اچھا, ہمارے ساتھ یہ عرفان اللہ صاحب ہیں, لیکن یہ عرفان اللہ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, آپ نا باہر جا کے دوبارہ لاگ ان کریں پلیز, آپ کا لاگ ان کا ایشو آ رہا ہے. لو جی ٹھیک ہو گیا. ہاں, تو آپ سر ابھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر آپ ان کی اتنی پوائنٹ, ہماری بات بالکل بھی تھوڑی سی سنتے ہو ڈاکٹر صاحب آپ؟ نہیں, وہ جواب دے رہے نا, سوال تو ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے, سوال چھوٹا ہوتا ہے, جواب پھر اس کی تفصیل ہوتی ہے تو وہ لمبا ہو جاتا ہے. وہ اپنی جگہ پہ صحیح بتا رہے ہیں, بالکل صحیح. ابھی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہم ملک توڑ دیں, میں پنجاب میں ہوں یا سندھ میں ہوں یا کے پی کے میں ہوں, تو پھر اس کا حل ڈھونڈے نا, یہ نہ کرے کہ ہم ملک کو توڑیں بجائے. نہیں, ملک ہے ہی نہیں نا, یہ ملک انگریزوں نے بنایا تھا, اس کا ٹوٹنا لازم ہے, اس کا ٹوٹنا لازم ہے. یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ملک ہے, یہ آرٹیفیشل ملک ہے. یہاں کوئی تحریک آزادی نہیں چلی تھی. تحریک آزادی تو اور جگہوں پہ چلی, یہاں تو تحریک سازش اور تحریک یقین چلی ہے. ٹوٹنے کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ یہ اس سے اچھا ہو جائے گا؟ یہ کیا گارنٹی ہے؟ وہ چھوڑیں آپ, ابھی تو اس سے تو بہتر ہی ہوگا. پراجیت بنرجی کون سی میل چیک کروں, کدھر جا کے چیک کروں میل, یہ بھی بتائیں. اچھا, اور ہمارے ساتھ کوئی جڑ رہے ہیں یا نہیں جڑے ہیں؟
بہت شکریہ آپ کا میسم علی ہمارے ساتھ جڑنے کا, تھینک یو ویری مچ. آپ آتے رہیں ہمارے ساتھ, جڑتے رہیں, ہمارے براڈ روز ہوتے ہیں, آپ کو موسٹ ویلکم ہے. اور یہ لوگ میسج کرتے ہی جا رہے ہیں, یور اون میل, مائی ای میل, پاگل کر رہے ہیں مجھے پریجات جی. اچھا, اور کوئی میں دیکھتا ہوں ابھی خبر کیا ہے اور کیسے ہے. اور میرے پاس پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے حوالے سے بھی بریکنگ نیوزز ہیں, وہ بھی شیئر کریں گے. ابھی تک تو کسی نے سپر تھینکس کا آپشن یہاں استعمال نہیں کیا, اور نہ ہی کسی نے کوئی جو ہے وہ سپر چیٹ دیا ہے. تو پلیز آپ جائیں اور کچھ جو بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, $1 $2 $100 جو بھی دے سکتے ہیں وہ دیں, اور تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ جاری رہ سکے, کیونکہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. تو میری یہ گزارش ہوگی. اور جیل سے پیغام آ گیا ہے, یہ بریکنگ نیوز, جیل سے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کا پیغام آ گیا ہے. لوگوں کو جوائن کریں, ساتھ جوائن کریں پلیز, لوگوں کو ساتھ جوائن کریں. ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ کا جیل سے پیغام آ گیا ہے, جو ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. میں نے صبح کا کھانا بھی نہیں کھایا, اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں ساتھ ساتھ لائیو کے ساتھ ساتھ کھانا کھا لوں, اگر آپ اس کو گستاخی نہ سمجھیں تو. ہمارے ساتھ قاضی خارج بھی آئے ہیں. جی السلام علیکم, اپنا مائک بند کر لیں دوسرے بھائی. ہیلو, السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی بلوچستان بلیدہ سے سر. اچھا, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بس میں وہی اپنی بزدگی, اپنی وہ غلامی, یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کتنے ذلیل اور بدترین زندگی گزار رہے ہیں آج کل. جی جی, تو اسی لیے کہ بلوچستان کو آپ لوگوں کی اور آپ کے سب دوستوں کی ضرورت ہے ابھی بات کرنے کا, اور ہمارے آواز کو بلند کرنے کا, کہ ہمارے غلامی کی زنجیروں سے چھٹکارا دلائے. کبھی بھی آپ لوگوں کا ایسا نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. تھینک یو, بہت شکریہ. اور کیا حالات کیا ہیں, آپ جہاں ہیں وہاں کے حالات کیا ہیں؟ حالات سر ادھر بس وہی دھرنا, وہی گرچر, وہی سسٹم بس چل رہے ہیں. کوئی ٹھیک ڈرتا ہے, کوئی, تو اس لیے ٹھیک پھر ہو گیا, سر زبردست ہو گیا. تھوڑا جلدی میں آؤ, کیونکہ اس ٹائم ہمارے 4 سسٹم الاس ہوتے ہیں, ختم ہوتے ہیں, پھر ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے, نہیں سن پا سکتے ہیں. جی 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 جی, اوکے سر, تھینک یو, آپ نے ہمیں جوائن بہت کیا. شکریہ. یہ ہمارے پاس ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کا جیل سے پیغام آ گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ حق اور انصاف کی جدوجہد مشکل اور کٹھن ہوتی ہے. اپنے حقوق اور انصاف کے لیے آپ اپنا مائک بند کر لیں پلیز, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ حق اور انصاف کی جدوجہد بہت مشکل اور کٹھن ہوتی ہے. اپنے حقوق اور انصاف کے لیے لڑنے کے لیے ہمیں پھولوں پر نہیں بلکہ کانٹوں پر چلنا ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کا جیل سے پیغام آیا ہے, جو میں آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ جیل سے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کا پیغام آیا ہے. جی جناب, بالکل صحیح سنا آپ نے. اچھا, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ آج میرے ساتھیوں نے مشکل اور سخت حالات کو خندہ پیشانی سے قبول کیا ہے اور انتہائی بہادری کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. اپنے پیغام میں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ نے لکھا ہے کہ اس جیل کی تاریخ دنیا میں جہاں نہ دن کی خبر ہوتی ہے نہ رات کی, اور نہ ہی باہر کی دنیا کی کوئی ہوا ہم تک نہیں پہنچتی, وہاں جب مجھے یہ خبر ملی کہ ہماری گرفتاری کے بعد ہمارے ساتھی ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں ہوئے اور سخت مشکل حالات کے باوجود بلوچستان بھر میں عوامی مزاحمتی تحریک کو منظم رکھے ہوئے ہیں, تو اس کال کوٹڑی کی تاریکی بھی مجھے روشن محسوس ہونے لگی.
مجھے اپنے مادر وطن بلوچستان کی تازہ ہوا کی خوشبو محسوس ہوئی اور میرا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ میرا تعلق ان باشعور، باعمل اور بہادر لوگوں سے ہے جنہیں سر کٹوانا آتا ہے مگر جھکانا نہیں۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ جیل سے لکھتی ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق اور انصاف کے حصول سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور نہ ہی ہمیں کمزور کر سکتی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے حقوق اور انصاف کے لیے اپنی پرامن جدوجہد کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ ہماری بقا اسی جدوجہد میں ہے اور خاموشی ہماری اجتماعی موت ہے۔ ہمیں اشتعال دلانے اور ہماری پرامن جدوجہد کو سبوتاژ کرنے کے لیے کئی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، مختلف سازشیں رچی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں کسی بھی صورت اپنی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ تمام تر مشکلات کے باوجود اسے جاری رکھنا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف ہمارا حق بلکہ ہمارا فرض بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے التجا کرتی ہوں کہ جبری گمشدگی کے شکار افراد کے خاندانوں کو کسی بھی صورت اکیلا نہ چھوڑیں۔ ان ماؤں بہنوں، معصوم بچوں اور بزرگوں کا حوصلہ آپ لوگوں کو بننا ہے۔ آپ کی ہر پکار پر ان کی ہر پکار پر لبیک کہنا ہے۔ انہیں غیروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا، بلکہ ان کی جدوجہد میں عملی طور پر شامل ہو کر ان کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے جیل سے اپنے خط میں لکھا کہ اس وقت مستقل مزاجی کا اصل مفہوم آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے۔ آپ ہی ہیں جو سخت ترین حالات میں نہ صرف اپنی پرامن جدوجہد کو جاری رکھے ہیں بلکہ اس عوامی تحریک کو مزید منظم بھی کر رہے ہیں۔ آپ کی جدوجہد اور قربانیوں نے اس تحریک کو نئی تقویت بخشی ہے۔ ہمیں اب نہ صرف اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے بلکہ اسے مزید مضبوط اور منظم اور مضبوط بھی کرنا ہے۔ اس تحریک کی کامیابی ہمارے سیاسی شعور، مستقل مزاجی اور اخلاص سے وابستہ ہے، اور مجھے آپ پر مکمل بھروسہ ہے کہ آپ اپنی بصیرت، استقامت اور اخلاص کے ذریعے جدوجہد کو کامیابی کی منزل تک پہنچائیں گے۔ آخر میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا جو خط ہے جیل سے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں آپ سے بس یہی التجا کرتی ہوں کہ ہمیں ہر حال میں صبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے۔ ہماری اصل طاقت ہمارا حوصلہ اور ہماری برداشت ہے۔ ہمیں اپنے حوصلے چلتن کے پہاڑوں کی مانند بلند رکھنے ہیں۔ ہمیں مایوسی کے سائے کو اپنے درمیان پنپنے نہیں دینا۔ غصے اور اشتعال کی جگہ شعور اور حکمت سے فیصلے لینے ہیں۔ ہمیں کمزور اور مایوس کرنے والوں سے مشورہ نہیں لینا چاہیے، اور ہمیں منافقوں اور انتشار پھیلانے والوں سے خود کو دور رکھنا ہے۔ ہماری اصل طاقت ہماری اجتماعی سوچ اور اجتماعی جدوجہد ہے۔ ہماری طاقت ہماری قوم کا حوصلہ، ہماری مثبت طرز فکر اور ہماری استقامت ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنی طاقت کو سنبھالنا ہے۔ یہ جیل، زنجیریں اور لاٹھیاں اور بندوقیں ہمیں نہیں توڑ سکتی۔ تو یہ تھا ڈاکٹر صاحبہ مارنگ بلوچ کا پیغام جو انہوں نے جیل سے اپنے خط کی صورت میں لکھا ہے، اور بڑا زبردست یہ ان کا ایکسکیوز می پیغام ہے۔ اور تو اب میرا خیال ہے کہ آج کی خبریں تو ہم نے کور کر لی ہیں۔ 1 گھنٹہ 23 منٹ لائیو چلا ہے، آتے جاتے تقریباً 400 تک لوگ ہمارے ساتھ مختلف اوقات میں جڑے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہماری براڈ کو جو ہے ہمارے چینل کو جوائن کریں اور اس کو جوائن کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں ویڈیوز کو۔ اور اب میرے بولنے کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے مجھے پریکٹس کی ضرورت ہے، اور تو گلا بالکل خشک ہو گیا ہے۔ پانی کا گلاس ساتھ رکھنا بھول گیا تھا آج، تو گلا بالکل خشک ہو گیا ہے۔ تو پلیز جوائن کریں ہمارے چینل کو، اور کل آپ سے ملاقات ہوگی اور تازہ خبروں کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ بلوچستان زندہ باد۔